أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت. معزز علماء اکرام، معزز برادران اسلام، آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک مقدس گھر کے اندر جمع فرمایا اور دین کی نسبت پر ہمیں اور آپ کو یہاں جمع فرمایا. ہمارا یہاں جمع ہونا دو حال سے ہے. ایک تو یہ کہ میرے والد محترم حضرت مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت فرما کے چلے گئے. میں ان کے ساتھ آخری بار آج سے تقریباً 4-5 مہینے پہلے محترم جناب قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن خوانی اور دعوت میں آیا تھا. اس وقت میں والد صاحب کے ساتھ آیا تھا اور مجھے یاد ہے کہ جب میں اس وقت آیا تھا اور اس سے پہلے بھی میں قریشی صاحب کے جنازے میں آیا تھا. اس وقت بہت بارش ہو رہی تھی لیکن اس وقت ابا کی حاضری نہیں ہو پائی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ میں بعد میں چلوں گا. تو قریشی صاحب کے صاحبزادوں نے، حبیب بھائی نے اور دوسرے اور بہت سارے جو بھائی مجھے نام ذہن میں نہیں ہے، تو ان حضرات نے بہت بڑی دعوت رکھی تھی اور حضرت کو بلایا تھا اور حضرت سے کہا تھا کہ حضرت آپ کو ضرور آنا ہے. تو حضرت نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں میں ضرور آؤں گا اور حضرت آئے بھی اور میں ان کے ساتھ آیا تھا. آج جب میں بغیر ابا کے زمین پر آیا تو مجھے بڑے اندر سے غمگین اور بڑی تکلیف ہوئی کہ وہ وقت تھا جو میں ابا کے ساتھ آیا کرتا تھا، آج میں ان کے بغیر آ رہا ہوں. تو مجھے اندر سے بڑا رونا بھی آیا، لیکن کیا کر سکتے ہیں، اپن سب اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا یہی ہے. ہر انسان کو جانا ہے، ہر انسان کو موت آنی ہے. میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آپ ہو، ہم ہو، یہاں تک کہ ہم سب کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے گئے. وہ جیسا نبی بھی دنیا میں نہیں رہا تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں، ہمیں بھی جانا ہے. یقیناً ہماری بھی یہاں سے رخصتی ہوگی، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا مقصد اس دنیا کے اندر آنے کا کیا ہے اور ہم کس مقصد کے لیے دنیا کے اندر آئے ہیں اور کس مقصد کے لیے ہم اور آپ، کبھی ہم نے اس پر غور بھی کیا؟ معزز علماء اکرام، آپ سب حضرات جانتے ہیں ہماری زندگی بڑی مختصر ہے. ہماری اور آپ کی زندگی کوئی ایسی نہیں کہ ہمیشہ رہنے والی ہے یا ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. ہمارے بڑے بھی چلے گئے، آپ کے بڑے آبا اور اجداد بھی چلے گئے، دادا پردادا سب چلے گئے. یہ دنیا سب کو چھوڑ کے جانا ہے. کوئی اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں مجھے مرنا نہیں ہے، مجھے رہنا ہے، میرے پاس ایسی دوا ہے، کوئی ایسا کیمیا ہے، کوئی ایسی جڑیں ہے جو میں اس دنیا کے اندر رہ سکتا ہوں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی ہمیں جو عطا فرمائی ہے یہ بڑی مختصر ہے. اگر ہم نے اور آپ نے اس مختصر زندگی کے اندر اپنی تیاریاں کر لی، اپنی سفر کے لیے، انسان کسی سفر میں جاتا ہے، کوئی انسان بمبئی کے لیے جاتا ہے یا ارادہ کرتا ہے سفر کا، تو اس کو اس سفر کے لیے تیاری کرنا پڑتی ہے، اس سفر کی معلومات حاصل کرنا پڑتی ہے. اس سفر میں کتنی پریشانی ہے، کہاں اترنا ہے، کہاں چڑھنا ہے، سردی کا انتظام، گرمی کا انتظام، بارش کا انتظام، کیوں سب کرنا پڑتا ہے نہیں کرنا پڑتا. یہ تو ہماری زندگی کے دنیا کے معمولات کی تیاری ہے کہ ہمیں ایک جگہ سے دوسرے شہر میں جانا ہے. کتنی تیاری کرتے ہیں کہ بھائی اس سے پوچھیں گے، اس سے پوچھیں گے، ٹرین کہاں سے ملے گی، کدھر چل لینا ہے، کدھر کیا کرنا ہے. کوئی تجربے کار کے ساتھ جاتے ہیں. تو کبھی ہم نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے، کبھی ہم نے آخرت کے لیے بھی تیاری کری، ہم نے معلومات حاصل کری، ہم نے اس کی فکر کری کہ صاحب ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح ہمیں نماز پڑھنی ہے، کس طرح ہمیں روزے رکھنا ہے، کس طرح ہمیں معمولات کرنا ہے، کس طرح ہم کام کریں آخرت کے لیے. تو صاحب کبھی ہم معلوم کرتے ہیں کسی سے؟ نہیں
کہ ہمیں ٹینشن نہیں، فکر نہیں، ہم غفلت میں. اور ایسے ہی کوئی انسان دنیا کی ایک معمولی سے گاڑی خریدنے جائے. ہم لوگ آج کل نئی گاڑی اٹھاتے ہیں، ٹریکٹر اٹھاتے ہیں، کوئی کار اٹھاتے ہیں، تو ہم جب کمپنی کے پاس جاتے ہیں نئی گاڑی اٹھانے کے لیے تو وہ گاڑی کی کمپنی والا پوری چیزیں بتاتا ہے، یہ بریک ہے، یہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، فلاں، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. پھر وہ جب ہم گاڑی خریدتے ہیں تو وہ ہمیں ایک کتاب دیتا ہے. ایک کتاب ہوتی ہے، اس کو بکلیٹ کہتے ہیں. اس کتاب کے اوپر پورے گاڑی کے طور و طریقے لکھے رہتے ہیں، اس کے اصول و ضوابط لکھے رہتے ہیں، اس کے قاعدے قانون لکھے رہتے ہیں کہ اس میں کب آئل ڈالنا ہے، کب اس کی سروس کرانا ہے، کتنی بار اس کو سروس میں لانا ہے، اور کتنا اس میں کیا کرنا ہے. تو صاحب ایک کتاب دی جاتی ہے، نہیں دی جاتی. ایک دنیا کے لیے، دنیا کی گاڑی کو چلانے کے لیے، دنیا کی کمپنی نے بنائی ہوئی چیز کے لیے ایک کتاب بنائی ہے، ایک دستور بنایا ہے، قانون بنایا ہے. اور ہم انسان کو چلانے کے لیے، ہم انسان کو چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کوئی دستور، کیا کوئی قانون نہیں بنایا؟ کیوں صاحب بتائیے. اللہ تعالیٰ نے یقیناً ایک قانون بنایا ہے، دستور بنایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ کیا فرمایا؟ ایک کتاب اللہ، دوسرا سنت رسول اللہ. ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے دیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا ہے. سب سے اچھی مخلوق دنیا کے اندر جاندار چیزوں میں کون سی چیز ہے؟ آپ کو معلوم ہے کون سی چیز؟ وہ انسان ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی امت یہ انسان ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تمام طاقتور چیزوں میں، روح والی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے. وہ انسان اشرف المخلوقات ہے. سب سے اچھی مخلوق کون سی ہے انسان میں؟ ہم اور آپ ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور پھر انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہم پر رحم کیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسان بنانے کے بعد ہم دوسری عبادتوں میں لگ جاتے، دوسرے معمولات میں لگ جاتے، دوسرے مذاہب میں پیدا کر دیتا کہ وہ سب ہم کچھ کر لیتے. وہ سب کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے. ہم کسی پتھر کی پوجا کرتے، کسی سورج کی پوجا کرتے، کسی زمین کی پوجا کرتے، کسی جانور کی پوجا کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب نہیں کروا کہ ہمیں کون سے انسان کے ہمارے اوپر اور رحم فرمایا. کیا رحم فرمایا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے. تو صاحب یہ احسان ہے نہیں. اگر ہم کسی غیر مذہب میں، کسی دوسرے مذہب کے اندر پیدا ہو جاتے تو ہم کیا کر سکتے؟ نہیں کچھ کر سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر خصوصی نام فرمایا انسان کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا. اور ایمان والے گھر میں ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور کرم فرمایا. تو کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. پچھلی امتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے تمنائیں کرتی تھیں، کوششیں کہ کاش کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوتے، کاش کہ ہم ان کے امتی ہوتے، کاش کہ ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے، کاش کہ ہم ان کی امت میں ہمارا حصہ ہوتا. لیکن نہیں ہو سکے. یہ اللہ تعالیٰ نے کس پر رحم فرمایا؟ ہمیں اور آپ کے اوپر رحم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس امت کا پیدا ہونے کا مقصد کیا؟ اب سوچیں گے اس سے بھی کیا فائدہ؟ نہیں، بہت بڑا فائدہ ہے. آپ نے دیکھا 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے نہیں آئے. سب کی الگ الگ قومیں، سب کی الگ الگ نسلیں، سب کی الگ الگ زبانیں، سب کی الگ الگ اللہ تعالیٰ نے کتابیں آسمانی دی، شریعتیں الگ الگ دی، طور و طریقے الگ الگ دیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک کرم اور رحم یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے آخری میں آئی ہے. کب آئی ہے؟ سب سے آخری میں. اور اس سے پہلے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں آ کے چلے گئے. تو سب تقریباً آئے نہیں آئے 1,24,000. ہم سنتے ہیں قرآن اور حدیث میں 1,24,000 انبیاء آئے. تو اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے بعد آئے، آخری میں آئے. تو صاحب دنیا کا اصول یہ کہ جو پہلے آتا ہے صف اول میں نماز کے لیے اس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو صاحب دنیا کا تو اصول یہ ہے کہ جو سب سے پہلے صف میں آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو سب سے زیادہ ثواب دے گا.
جو سب سے پہلے مسجد میں آئے گا سب سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا، جو سب سے پہلے کہیں کسی کام کی شروعات کرے گا تو وہ مانا جاتا ہے یہ تو بڑا عمدہ آدمی ہے، جو سب ہے نہیں ہے سب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ہمیں پیدا فرماتا، سب سے پہلے ہماری پیدائش ہوتی، نہیں ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سب سے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اس لیے پیدا فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے آخری نبی، آخری رسول، آخری شریعت لے کر آئے۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا، نہ آپ کے بعد کوئی شریعت آنے والی، نہ آپ کے بعد کوئی کتاب آنے والی، نہ آپ کے بعد کوئی کلام آنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن بھی آخری، شریعت بھی آخری، نبی بھی آخری۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کتاب بھی آئے گی، نبی بھی آئیں گے، شریعت بھی آئے گی، تو سمجھ لیجیے کہ وہ کوئی مکار اور کوئی زندیق اور کوئی وہ قرآن کے اندر دخل اندازی، حدیث کے اندر دخل اندازی دینے والے ایسے آج کے زمانے میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ ہے، نبیوں کا آنا ہے۔ میرے بھائیوں، نبوت ختم ہو چکی، رسالت ختم ہو چکی، شریعت ختم ہو چکی۔ یہ شریعت قیامت تک کے لیے آ گئی، یہ رسالت بھی قیامت تک کے لیے آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک بھی قیامت تک کے لیے آ گیا۔ نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی ہیں تو سمجھ لو وہ کافر ہے، جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، مکار ہے۔ کہتے ہوں گے لوگ، ایک فرقہ ہے قادیانیت کے نام سے جو وہ اس زمانے میں موجود ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی بھی نبی ہے۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کو، دین کو مکمل فرما دیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کے لیے، انسانوں کو چلانے کے لیے، انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کیا کوئی اصول اور کوئی دستور، کوئی قانون نہیں دے گا؟ دنیا کے قانون کے لیے، دنیا کی گاڑی کے لیے تو دنیا والوں نے کتاب بنائی، ایک بکلیٹ بنائی، اور اس کے مطابق وہ گاڑی چلاتا ہے، اس کے مطابق زندگی وہ اپنی گاڑی کی چلتی ہے اس کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کو چلانے کے لیے، ہمارے کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دیا ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی، ہمیں اپنی طریقے پر، ہم نے اپنی زندگی منمائی چاہی، ہم نے اپنا جس طرح چاہی زندگی گزاری، جس طرح چاہے کھایا، جس طرح چاہے پیا، جس طرح چاہے سوئے، جس طرح شادی کی، جس طرح چاہے عیاشی کی،